وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام عزیزم طارق کی زبان سے آپ نے سماعت فرما لیا کہ میری گفتگو کا موضوع بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داری ہے۔ اس موضوع کے بارے میں نے اظہار خیال کرنا کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ آپ میں ماشاء اللہ کے اہل علم حضرات بھی بیٹھے ہیں، خطیب حضرات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلم اس بارے میں اپنا ذہن صاف کرے اور جن چیزوں کے بارے میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ آپ مسلم تھے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے جس سے ہم دوچار ہوں گے۔ اس بارے میں ہر شخص کو یکسو ہونا چاہیے، کوئی مغالطہ کسی مسلم کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کے مطالعہ سے ہر شخص کے سامنے آتی ہوئی ہے کہ مسلم صرف رسول کریم علیہ السلام کی امت کا نام نہیں ہے، بلکہ جب سے انبیاء علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ان کا نام نہ نصارہ تھا نہ یہود تھا، یہ سب نام بعد میں گمراہ ہو کر لوگوں نے اپنے لیے رکھ لیے۔ اللہ کے سارے نبیوں کو ماننے والے مسلم کہلاتے تھے، ایک ہی نام تھا ان کا، مسلم، اور دین اسلام ہی ہوتا تھا۔ مگر اب مسلم صرف وہ شخص کہلائے گا جو دو باتوں پر ایمان رکھے اور ان کا اعتراف کرے۔ اب دوسری امتیں مسلم نہیں رہی، وہ اپنے وقت میں مسلم ہی تھی، انبیاء نے انہیں دین اسلام ہی دیا تھا، مگر اب نہیں وہ مسلم، وہ غیر مسلم ہے۔ اب مسلم کی اصطلاح اور ٹرم صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگی جو دو باتوں کا اقرار کریں۔ ایک تو یہ مانے کہ یہ کائنات اتفاقاً وجود میں نہیں آ گئی، اس کا پیدا کرنے والا ایک الہ ہے، رب ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، وہ اس کو چلا رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ کے بغیر نہیں، اس کا ایک خالق و مالک ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے یہ مسلم ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اب جو آدمی اس عقیدے کو تسلیم نہ کرے، جیسے نصارہ میں گمراہیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا، وہ نہیں مسلم رہے۔ مسلم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو مانے۔ اور دوسری بات جو ہے اس سے بھی بڑی، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو انبیاء کے سارے معتقد لوگ تھے، جس سے امت بنتی ہے وہ نبی پر ایمان ہے۔ نبی کو جب مانتے ہیں لوگ پھر وہ ایک امت بن جاتے ہیں۔ جب نیا نبی آ جاتا ہے وہ نئی امت بن جاتی ہے۔ نبی کا منصب آپ سب حضرات اس بارے میں ذہن صاف کریں، کیونکہ یہ بڑی ایک نازک بحث ہے جو ہمارے درمیان پیدا ہوئی۔ قادیانی گروہ بھی ہم میں سے الگ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باقی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے میں جانتا ہوں کہ اہل حدیثوں سے بھی آگے، کوئی بحث نہیں کرتے وہ، مگر وہ مسلم نہیں شمار ہوتے، اس لیے کہ وہ اس شرط کے منکر ہو گئے کہ اب رسول کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں جو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے بعد کسی کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، کوئی شخص نبی نہیں بنے گا۔ یہ دوسرا بنیادی عقیدہ جس کی وجہ سے جو لوگ اس پر مانیں گے وہ مسلم رہیں گے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ یہ عقیدہ مسلم ہونے کے لیے بالکل لازم ہے۔ جو اس میں ذرا بھی شک کرے گا، کسی نئے آدمی کو نبی مانے گا، وہ اس امت سے کٹ جائے گا، ایک نئی امت بن جائے گا۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، شرک نہیں کرتا، وہ سنت پر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ ہم میں سے نہیں رہے گی، کیونکہ نبی کا منصب ایک ایسی بات ہے جس سے کفر اور ایمان کی تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ کوئی مجدد بن گیا، امام بن گیا، یہ کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں خیال کرتا ہے یہ صدی کا مجدد مانتا پھرے، حسن ظن، دوسرا کہتا میں نہیں مانتا، یہ گمراہ ہے، یہ کوئی عالم نیک نہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ مگر نبی ہونا کوئی ایسی بات نہیں سرسری۔ نبی جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو لازماً یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یا لوگ اس کو مانیں اگر وہ سچا ہے، ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ بے شک پہلے نبیوں کو مانتے رہیں، مسلم نہیں رہیں گے۔ عیسائی آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا، الگ امت ہو گئے۔ نبی پر ایمان جو ہے ایسے ایک امت جو ہے الگ ہوتی ہے، ماننے والے الگ امت ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ الگ امت ہو جاتے ہیں۔
اس لیے وہ مسئلہ بہت نازک ہے. اسی لیے حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص کذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا، وہ نبی بن بیٹھا. اب اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ میری صداقت کا امتحان کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں یا نہیں، مجھ سے کوئی معجزہ مانگو. تو کئی لوگوں نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہم اس سے کوئی معجزہ مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا من طلب منہ علامۃ قد کفر، جس نے اس سے کوئی معجزہ مانگا وہ کافر ہو جائے گا. معجزہ دکھائے گا نا، وہ نکل گیا اسلام سے. اس نے شک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اس لیے نبوت کا منصب جو ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں. یہ نہ دیکھیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں، وہ ہزار نیک ہوں، ہمارے ساتھی نہیں رہے، وہ ہم الگ امت ہو گئے، وہ ایک الگ امت بن گئی. اسی لیے جب سے وہ بنے ہیں انہیں بھی اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ کیونکہ ہم غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، جو اس پر نہیں مانتے وہ کافر ہیں. انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا. ہماری بے غیرتی اور بے حمیت تھی کہ ہم کئی مرتبہ کہتے یار کیوں ان کے پیچھے پڑے، وہ بھی نمازیں پڑھتے، ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. ایک مرتبہ ان سے کہلوا دو کہ تم لوگ مسلمان ہو، میں اپنی ناک کٹوا دوں. تم اتنی بات ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اس کو نبی مانتے ہیں تو جو ہم نہیں مانتے ہم کو وہ کافر کہتے ہیں. شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. یہود اور نصارہ کی طرح ان کی بیٹیاں لے لو اگر یہ دیں، ان کو نہیں بیٹی دیں. یہ اہل کتاب ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہمارا کوئی بچہ مر جائے تو مرزا بشیر الدین محمود احمد سے پوچھا گیا کہ غیر امنیوں کو اگر چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ ہو رہا تھا ہم اس میں شامل ہو جائیں. اس نے کہا عیسائی اور ہندوؤں کے بچے مرتے ہیں آپ ان کے جنازے پڑھ دیں، کافر ہے، نبی کو نہیں مانتے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر وہ نبی مانتے ہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ کافر ہے، اور کہتے ہیں ایسا. اور ہمیں بھی عقل ہونی چاہیے کہ جو ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھیں. کبھی نہ سوچیں کہ یہ بھی اچھے لوگ نہیں، وہ خدا کو حساب دیں گے مگر ہم سے الگ ہے، بالکل ہمارے امت میں نہیں رہے، الگ امت بن گئی. تو مسلم ہونے کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہیں، اللہ کی توحید کو مانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. صرف نبی نہ مانے، آخری مانے کہ اب آپ کے بعد کسی کو عہدہ نہیں ملے گا. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں تو وہ اس ختم نبوت کے خلاف نہیں آتے رہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اگر سارے بھی زندہ ہوتے نا اور رسول کریم علیہ السلام فوت ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی حرج نہیں واقع ہوگا. آپ آخری ہیں. آخری کا مطلب یہ کہ لا ینبا احد بعد، اب نئے کسی آدمی کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. پہلے بے شک زندہ رہے. میرے گھر میں 8-10 بچے پیدا ہوئے، اگر پہلے سارے زندہ رہے میرا آخری بیٹا فوت ہو جائے تو آخری تو وہی ہے خاتم العہد جو بعد میں پیدا ہوا. پہلے زندہ رہیں یا نہ رہیں، حضور آخری نبی ہیں کہ آپ کو جب یہ عہدہ اس دنیا میں ملا اب کسی نئے کو نہیں ملے گا. پہلے بے شک زندہ رہیں، وہ زندہ رہیں گے مگر حضور کے تابع ہوں گے، آپ کے پیرو ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، کوئی نیا دین نہیں لائیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. مسلمانوں کو آ کر بالکل نہیں یہ کہیں گے کہ ہم مجھ پر ایمان لاؤ. وہ اللہ کے سچے نبی مگر اس امت میں شامل ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا امام ہوگا جو فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، اقامت ہو رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ کہیں گے امام صاحب یار اللہ قدم تار صلی، آؤ اللہ کے پیغمبر آپ آ گئے نماز پڑھائیں. فرمایا نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ شان بخشی ہے، نماز تم پڑھاؤ میں پیچھے پڑھوں. اب حضور کا دور ہے، سابقہ صدر رہے، اب صدارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کوئی شخص نیا نبی نہیں بنے. تو مسلم کون ہوگا پہلے یہ واضح کرنا تھا کہ مسلم کی حیثیت سے پہلے مسلم تو سمجھے کہ اللہ کی توحید کو مانے اور حضور کو آخری نبی مانے. یہ جو بات مانتا ہے وہ مسلم ہے. اب مولوی حضرات بھی بیٹھے ہیں، سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو یہ دو باتیں مانتا اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. صاف سن لیں مجھ سے، جس نے بحث کرنی مناظرہ میدان میں آئے، وہ شیعہ ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، ان گروہ میں سے کوئی کافر نہیں. آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ جو ہے نہیں ٹھیک، کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہی ہوگا جو ان دو باتوں میں سے کسی کا انکار کرے گا، اللہ کی توحید کا انکار کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے. کافر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں آپ. اور اس امت کی شرادہ بندی کسی امام کی وجہ نہیں ہے، نہ کسی ولی کی وجہ سے کہ ہم فلاں ولی کو مانتے نہیں. ولیوں میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے ولی ہیں. ان دنوں میں ایک بریلوی عالم نے کتاب لکھی کہ بالکل افسانہ ہے، وہ نہیں بڑے ولی، فلاں بزرگ بڑا ولی. اپنا خیال. کوئی کسی کو ماننے سے نہ مسلمان ہوا نہ کافر ہوتا. کن کو ماننے سے ہم مسلمان ہوئے؟ انڈونیشیا سے لے کر امریکہ تک صرف ایک رشتہ ہے جس نے ہمیں ایک بنا رکھا ہے،
اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا. یاد رکھیں اس کو جو نقصان پہنچاتا ہے کہ حضور کو ماننے والے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ شخص خود کافر ہے. رسول اللہ نے کہا جو کلمہ گو کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا. کسی کو کافر نہ کہو. توبہ کرو کہ مسلمان گروہ جتنے ان کو کسی کو کافر نہیں کہنا. آپ مسائل میں بحث کریں، کہیں کہ آپ لوگوں کی یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. کافر نہیں. جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی مانتا، مسلم بالکل وہ اسلام کے دائرے میں. غلطیاں ہو سکتی ہیں، مغالطے ہو سکتے ہیں، اس کی باتیں جھوٹی ہو سکتی، کافر نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں کافر ہو سکتے. نادان اور جاہل لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے دیتے ہیں. اور یہ فتنہ تکفیر جو جتنا اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا کہ ہر شخص جو ہے نا اس سے کم بات ہی نہیں کرتا کہ صرف ہم مسلم ہیں باقی کافر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، سارے مسلم ہیں. اللہ کے رسول کا دامن پکڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے اور آپ کو سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت نصیب ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ دامن ہونا. حضور کی امت میں ہونا چھوٹی بات نہیں. آج سے 1000 سال پہلے اسپین میں ذکر کر رہے تھے طارق صاحب، اسپین میں ہم نے حکومت کی ہے، وہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے. ابن حزم جیسے، ابن عبد البر امام، جن پر اسلام کی ستون ہیں وہ لوگ، ان میں ایک شخص گزرے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی ہے. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ کو ماننا کوئی چھوٹی بات ہے. آپ اس کی بے قدری کرتے ہیں. ایک آپ کا بھائی ہے وہ کہتا میں حضور کو نبی مانتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، مناروں پر پکارا. آپ ظلم کرتے ہیں کہ نہیں تو مسلم نہیں ہے. تو ہمیں آپ شرم کریں کہ اس کے بعد اور کون سی بات رہے گی جس کو وہ مانے گا تو مسلم ہوگا. حضور کو تو مان رہا. آپ کو اس پر نہیں تسلی ہوئی کہ نبی پاک کے ماننے والا، کیوں آپ نے اس کو کاٹا؟ آپ نے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پہنا. یہ سب علماء اور مولوی ظالم ہیں جو کفر کے فتوے دیتے ہیں. کوئی کافر نہیں. ایک ہی گروہ بتایا میں نے. یہ گالی نہیں، کافر کی سیدھی سی بات ہے کہ اگر قادیانیوں کو ہم کافر نہ کہیں تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم کافر ہیں. اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں. اگر وہ نبی ہے ہم نے نہیں مانا، ہم کافر ہو گئے، ٹھیک ہے بات. اور اگر وہ نہیں ہے، جنہوں نے مان لیا وہ نہیں مسلمان رہے. نبی سے امت بنتی ہے، تو جو رسول اللہ کو مان رہے ہیں وہ ایک امت ہے. بالکل ان میں 1000 جھگڑا ہو، اختلاف، وہ عالموں کی باتیں، کافر نہیں ہو سکتے. اب قاضی اعجاز کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیسی بات کہی انہوں نے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ نے. یہی ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھتا کہ حضور کوئی چھوٹی بات. اللہ اکبر. اس کائنات میں کوئی آپ جیسا پیدا ہوا نہ ہوگا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں نصیب کر. ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. بھائی جو ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے نا، وہ بھی اتنے بھائی نہیں جتنا حضور کو ماننے والے بھائی. وہ مشرق اور مغرب میں رہتے ہیں تو انہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماذ نام مصطفیٰ. میرے آپ سب حضرات بھائی بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کے ماننے والے سینے سے لگا لو کہ میرے نبی کو مانتا، میرے آقا کے ماننے. تو قاضی ایاز فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَمَتِیحًا فَكِدتُّ بِأَخْمَصِيَّةٍ سُرَيَّا. کہ مجھ پر اللہ نے جو انعام کیے ہیں اس کی وجہ سے ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میرے قدم جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہیں، میرے پاؤں جو ہیں سریا کو روند رہے ہیں. میں آسمان کی بلندیوں پر کھڑا ہوں. میری شان مسلم کی اتنی اونچی، اتنا. وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَمَتِيًّا فَكِدتُّ بِأَخْمَصِيَّةٍ سُرَيَّا. جب میں خیال کرتا ہوں مجھے اللہ نے یہ چیز، کون سی چیزیں دو؟ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبیہ. 2 انعام کہ ایک تو اللہ جب تو قرآن میں کہتا ہے میرے بندوں، میں پتہ چلتا کہ ان بندوں میں الحمدللہ میں بھی ہوں، میں بے دین نہیں، اللہ کے بندوں میں شامل ہوں. اور دوسرا یہ انعام کہ تو نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا. ایک میرے لیے نبی ایسا کر کیا، دوسرا اپنے بندوں میں شامل کیا. اتنا بڑا انعام کہ قاضی ایاز یزدی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں زمین پر نہیں کھڑا، آسمان کی بنا. میرا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. مسلم، اتنی بڑی اونچی بات. مسلم جو ہے ان کو کس شاہ نے مسلم بنایا؟ ہمارے علاقے الگ الگ ہیں. ہم پاکستان میں، کچھ لوگ ٹرکی میں، کچھ ایران میں، کوئی عراق میں، ساری دنیا پھیلے ہوئے. جغرافیائی لحاظ سے ان کے علاقے ہم سے جدے ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں. ہم میں سے کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا. زبانوں میں فرق، نسلوں میں فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، مگر ایک شے میں فرق نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک جو بھی جب سینہ چیریں گے وہ یہی نکلے گا. حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہ چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد. ہر ایک کے دل پر یہ سطر لکھی ہوگی،
خواہ وہ انڈونیشیا میں رہ رہا ہوگا وہ امریکہ میں ہو، ہر مسلم کے سینے پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور محمد رسول اللہ ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ کے رسول چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد۔ اس سے بڑی کوئی دولت مل سکتی ہے؟ کوئی عقل کرو، یہ مسلم کی حیثیت کو پہچانو، باقی حیثیتیں بھول جاؤ، نہ تم ایرانی ہو، نہ ٹرکی ہو، نہ پاکستانی ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم پہلے پاکستانی ظالم، یہ کفر کا کلمہ ہے، ہم کچھ نہیں، ہم صرف مسلم ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو جو نظر انداز کرتا ہے، یہ کہتا ہے اس کو پیچھے ڈال دو، دین کا دشمن ہے۔ ہمیں تو اسلام نے یہی بات، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، کون سی ربائی لکھی ہے؟ وہ مرد کلندر مر گیا مگر اس کی قبر پر لکھا ہوا نہ افغان ہیں نہ ترک و تتار ہیں، ہم نہ افغان ہیں نہ ترک ہیں نہ تتاری۔ جو مسلمانوں کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم فلان نسل کے ہو، بے دین ہے، پھر امت کو ٹکڑے کرنا چاہتا۔ نہ افغان ایمو نہ ترک و تتار چمن زاد ایمو از یکشا سارے۔ ہم تو ایک باغ کے پودے ہیں اور ایک چانی کے پتے ہیں، اور وہ درخت ہے جس کی جڑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت میں ہمارا بھائی ہے، مشرق میں رہتا یا مغرب میں رہتا۔ تمیز رنگ و بو برما حرامس کہ ماں پروردہ یک نو بہار، ہم میں رنگ و بو کی تمیز حرام ہے۔ جس حرامی نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ٹرکی ہے، ہم پاکستانی، یہ ہمارا کیا لگنا؟ بے دین ہے، تو کافر ہے، تو ترکی اور پاکستانی کی بات کرتا، مسلم کی کیا؟ ہم حضور کی امت ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے باپ ہے، حضور کی بیویاں امت کی ماں ہے، سارا ایک کنبہ ہے۔ اس رشتے کو جو نظر انداز کرتا ہے کہ نہیں مسلم کی حیثیت کو چھوڑو، تم اپنے ملک کی فکر کرو، ظالم، ہم نہیں ملکوں کی بات کریں گے، نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہمارے نزدیک، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور، ان کا جو ماننے والا سگے بھائیوں سے وہ ہمارا زیادہ قریب ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اسود از توحید احمر میشود خیش فاروق و ابو ذر میشود، کالا تھا، حبشی تھا، مگر وہ قریشیوں سے بڑھ کر عزت پا گیا۔ حضور نے کعبے کی چھت پر اس کو فتح مکہ کے موقع پر، بلال کھڑا ہوا کعبے کی چھت پر، اذان اس نے کی، نہ ابو بکر کھڑا ہوا نہ علی کھڑے، حضور نے عزت بخشی۔ اور جب کعبے کے دروازے کھلے، آپ دیکھتے ہیں کہ قریش کے سرداروں میں سے اور حضور کے خاندان میں سے کوئی اندر نہیں گیا، حضور گئے اور آپ کے ساتھ اسامہ گئے، بلال گئے، سارے وہ جن کو لوگ غلام کہتے تھے۔ کون سا رشتہ تھا؟ اسود از توحید احمر میشد، جو اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں وہ گورے کالے جائیں نا، گوروں کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ خیش فاروق و ابو ذر میشد، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو ذر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں اور اپنے جو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حضور کا چچا تھا ابو لہب، قرآن میں اس کی مذمت آئی، کسی کی مذمت نام لے کر نہیں آئی، بڑے بڑے کافر سورت اتری، تبت یدا ابی لہب، سگا چاچا، کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ نبی کو نہیں مانتا، دھتکار آ گیا۔ اور جنہوں نے مان لیا وہ پردیسی تھے، عزت پاک۔ اس لیے مسلم کی حیثیت کو تو پہلے پہچانو، ذمہ داریاں تو بعد کی بات ہے کہ مسلم کریں گے کیا۔ مسلم کون ہے؟ مسلم جو حضور کو آخری نبی مانتا، جو اس عقیدے کو مانتا، اس بیچارے کو نہ کہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اس کو کافر کوئی نہ کہے، اس کی مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، صاف سن لیں، میں نے کتاب اس پر لکھی، میرا اعلان ہے کہ کوئی ملا مولوی، چار امام جو گزرے ہیں پہلے اہل سنت کے، ان کی فتویٰ دکھائے۔ ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے تھے، خارجی پیدا ہو گئے تھے، رافضی پیدا ہو گئے تھے، مرجع معتزلہ، کسی امام نے فتویٰ نہیں دیا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، یہ متاخرین کی ایجاد ہے۔ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ، یہ ساری کتابیں جو فقہ کی بھر دی ہیں، فلاں مسلمان نہیں ہے اس کے پیچھے نماز، یہ بعد کے لوگوں کی شرارتیں ہیں۔ ائمہ اربعہ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی کافر نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، کچھ مسئلوں میں غلطی ہو سکتی، اس لیے پہلے تو میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی کہ مسلم بات ہے، باحیثیت ہے مسلم ہماری، پہلا مسلم کی ڈیفینیشن کریں، مسلم ہے کون؟ جو اللہ کو مانتا، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا، مسلم۔ اس کی تکفیر کا اور اس کو کافر کہنے کا کوئی نہ سوچے، جس نے کہا وہ خود ملا کافر ہو جائے گا۔ تو ایک کلمہ کو کافر کہتا، کسی کو کافر نہیں کہنا، ہمارے دینی بھائی مسلمان۔ کسی مسجد میں نماز کا وقت ہے، جو پیشانی پر پڑے گا کہ اس میں لکھا حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، اہل حدیث، یا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کی کہیں بھی نماز نہیں ہو، یہ مردود اور لعنتی آدمی ہے۔ کیوں پڑھا تو نے اوپر؟ جا مسجد میں داخل ہو، قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے کھڑا۔ کسی دین میں نہیں آیا کہ امام کا عقیدہ جو ہے اس کو دریافت کرو، یہ ان کی اپنی شرارت ہے مولویوں کی، عقیدہ اس کا کوشو، اللہ کو حساب دے گا۔ ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ وہ رکوع سجود ٹھیک کر رہا، قرآن صحیح پڑھ رہا، قبلہ رخ ہے، اللہ خیر صلاح۔ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ اتنا متقی صحابی، اور صحابی کا بیٹا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میدان عرفات میں ایک مرتبہ یہ تماشا لگا
کہ 3 گروہ اکٹھے ہو گئے، زبردستی مسلح پر قابض ہو جاتے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی کا گروہ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کا گروہ تھا، ایک طرف خارجی تھے، نجدہ خارجی تھے، ان کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تینوں آپس میں ٹکراتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمر جنہوں نے ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے، کسی لڑائی میں ایسا نہیں لیتے تھے کہ میں نہیں کلمہ گو کی لڑائیوں میں، مگر نماز جس کو بھی موقع ملتا پڑھانے کا، خارجی پڑھائیں پیچھے پڑھ لیتے، زبیری پڑھائیں پڑھ لیتے، بھی پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان میں سے کسی کا ساتھ تو دیتے نہیں، نماز پڑھتے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں ساتھ دو۔ جب یہ کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلاتے، جو بھی بلائے گا پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ جب یہ کہیں گے آؤ مسلمانوں کو قتل کرو، ہم نہیں ساتھ دیں گے۔ وہ شرارتی باتیں یہ کرتے رہے، میں نہیں ان میں آؤں گا۔ جب نماز کے لیے کہتے ہیں نماز میں کیوں نہ پڑھوں، کوئی فرق نہیں۔ بالکل میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ سنی سنائی، الحمدللہ طارق نے بیان کیا، رب بھی میرا حال، میں طالب علم پڑھتا رہتا ہوں اور ہر گروہ کو میں نے پڑھا اور ان کی کتابیں اصل میرے پاس ڈھیروں کے ڈھیر، ان کو بھی اگر حوالہ چاہیے مجھ سے اگر پوچھتے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا، میں جانتا ہوں کہ ان گروہوں میں کوئی کافر نہیں۔ الحمدللہ میں نے پوری بصیرت سے معلوم کر لیا کہ یہ سارے گروہ رسول اللہ کے دیوانے، ایک ایک سے بڑھ کر حضور کا عاشق ہے۔ صرف باتیں لوگوں تک ایسی بعد میں پہنچی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارے پھنسے ہوئے۔ شیعوں کو کچھ چیزیں پہنچ گئیں کہ اس طرح صحابہ نے ظلم کیا، وہ اس پر لگ دیکھا، انہوں نے بھی ظلم کرتے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے ایسی باتیں کہ اگر اس میں 1% بھی صحیح ہے تو صحابہ کو اچھا نہیں کوئی شخص کہہ سکتا۔ ان بیچاروں نے وہ چیزیں سنی ہیں، اس پر لگ گئے۔ ہمیں لوگوں نے بتایا وہ بڑے منصف تھے، نیک تھے، حضور تھے کہ دیوانے، ہم اس پر لگ گئے۔ کافر کوئی نہیں، سب رسول اللہ کے عاشق ہیں، جو پہنچا اس پر لگی۔ دل میں جگہ دے اس بات کو۔ آج میاں عبدالواحد صاحب کے گھر میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، بالکل اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ میں ایک لمحہ ضائع نہ کروں، آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچا دوں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پہنچا دو انٹرنیٹ پر کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے، یہ سب مسلم ہیں، بھائی ہیں۔ نہ کسی کی امام بارگاہ پر بم پھینکو، نہ وہ تم پر نمازوں میں بم پھینکے، اللہ کے لیے توبہ کر دو، تم مسلم ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ مسائل کی کوئی بات نہیں کسی کا صحیح غلط ہے، مسلم اور مسلم ہونے کی حیثیت تم بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی ہو، اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں۔ ایک واقعہ، ایک جنگ میں رسول اللہ نے اپنے بڑے پیارے بڑے لاڈلے، کہا جاتا انہیں حب و رسول اللہ، حب عربی زبان میں حب محبت کو کہتے ہیں، حب پیارے کو کہتے ہیں، حب زیر سے پڑے، حب و رسول اللہ۔ یہ اسامہ ابن زید، ان کے والد کو رسول اللہ نے اپنا بچہ بنایا ہوا تھا، حضرت زید بن حارثہ جانتے ہیں، ان کی بیوی حضور کی پھپھی کی لڑکی تھی زینب، بعد میں حضور نے اسے نکاح کیا، تو یہ اسامہ ابن زید کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ اب ذرا خیال کرنا، اور ان مولوی حضرات کیا ہے، پاؤں پکڑو کہ ڈر جاؤ مولوی، ہمیں مسجدوں میں نہ لڑاؤ، توبہ کرو، اللہ کا خوف کرو، یہ دیکھ لیں کہ کلمہ اس شخص نے کس حال میں پڑھا، مگر اسامہ نے قتل کر دیا۔ کیا رد عمل ہوا حضور کا؟ جب یہ جنگ پر گئے، ایک ایسا کافر سامنے آیا جس نے بہت مسلمان قتل کیے، بڑا بہادر تھا، دلیر تھا، حضرت اسامہ کو اس پر بڑا غصہ تھا، وہ قابو آ گیا، گھیرے میں آ گیا، حضرت اسامہ نے تلوار اٹھائی، اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، مگر حضرت اسامہ نے قتل کر دیا۔ اب بظاہر ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار، بات اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا، ٹھیک کیا کہ، مگر لا الہ الا اللہ کا کتنا وزن ہے خدا کے ہاں، جس کو یہ مولوی حضرات بے قدر کر رہے ہیں، جس کو جی سکتے لا الہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نظر آ رہا کتنے مسلمان مارے ہیں، اب اپنی موت کا وقت آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نے جب قتل کر دیا تو واپس آئے، حضور تک بات یہ پہنچی، حضور اتنے ناراض ہوئے کہ اسامہ کہتے ہیں اس وقت میرے دل نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ یہ میرے گناہ یاد پچھلے بخشے جاتے، میرا یہ گناہ بھی معاف۔ حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا؟ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا جان بوجھ۔ حضور نے کہا اللہ نے تجھے دل چیرنے کا حکم دیا؟ کس دین نے کہا کہ دل چیر کر دیکھو اس نے دل سے پڑھا یا نہیں؟ جب پڑھ دیا تھا اس نے تم نے کیوں قتل کیا؟ اسامہ اتنے ڈر گئے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بدقسمتی سے آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو اسامہ کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے، اہل بیت میں سے شمار ہوتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور کے زمانے میں وہ بات ہوئی تھی نا، وہ مسلمان مجھ سے مارا گیا تھا، اس سے میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ اگر آپ مجھے حکم دینا کہ شیر نے منہ کھولا ہوا تم اس کے جبڑوں میں داخل ہو جائے، میں شیر کے منہ میں آپ کے کہنے پر چلا جاؤں گا،
مگر اللہ کے لیے کرما گو کی جنگ میں مجھے نہ شامل. بس میں اس گناہ سے شرمندہ ہوں کہ حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ آپ تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دیں. اس لیے اللہ کا خوف کرو. جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ان کے باپ دادے لا الہ الا اللہ پڑھتے, آپ ان کو قتل کر رہے ہیں. مسلم بنے, اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا. بس ہم نہیں دیکھیں گے وہ کون سے فرقے کا, کس نسل کا, کس ساری باتیں پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیں گے. جب اس نے کہہ دیا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا. ہمیں اس کے سوا کوئی شے نہیں چاہیے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے نامے میں. یہ عبدالواحد صاحب ناظم ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ کونسلر ہونے کی, میں مولوی ہونے کی کوئی حیثیت, کوئی میری شان نہیں. میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ہے رسول اللہ کے قدموں, ہم حضور کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلہ ہی نہیں دے سکتے. اللہ نے جو انعام کیا کوئی بدلہ دے سکتا. اور جب میں خواجہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھتا ہوں, حافظ صاحب نے ایک موقع پر کہا نہ تنہا من براں گلے عارض غزل سرائے مبد کہ اندلیب تو از دہرت طرف ہزاران. اپنے پیارے کو کہتا ہے کہ صرف اس پھول پر میں ہی صرف بلبل نہیں ہوں. نہ تنہا من بڑی گلے عارض غزل سرا, میں نہیں صرف اکیلا تیری تعریف کرا, بات حضور کی ہے کہ اندلیب تو از دہرت طرف ہزاران. جدھر نظر دوڑاتے ہیں ہزاروں بلبلیں ہیں جو کیا کریں گے, تعریفیں کر کر کے تھک گئے, شاعر تھک گئے, عالم تھک گئے, اور رب کی قسم وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں بیان کرتے. ساری عمریں گزر جائیں حضور کی شان نہیں بیان کرتے. جو مرتبہ حضور کو اللہ نے دیا, اور میں نے دیکھا کہ اس بارے میں امت میں سے کسی نے کوتاہی نہیں کی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہابی اور اہل حدیث لوگ یا دیوبندی گستاخی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بریلوی کر. جھوٹی بات. ان میں سے جس کا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک ایک سے بڑھ کر دوسرے سے زیادہ حضور کی عزت کر رہا, کوئی بے ادبی نہیں کر رہا, اپنا اپنا انداز ہے, سب حضور کے دیوانے ہیں. یہ ایک گلاب کے پھول پر بلبلیں ہیں جو چہک رہی ہیں, اپنا اپنا انداز. اب دیکھیں جب ہم مولانا حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتے ہیں, کوئی کسر چھوڑی, کیسا بیان کیا انہوں نے, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. دو باتیں ہوتی ہیں انسان میں, ایک خلق ایک خلق. خلق نظر آتا ہے, یہ چہرہ مورا جو ہے شکل صورت, یہ خلق ہے. اور اندر جو ہے کریکٹر, صبر شکر رضا تسلیم, جو اندر خوبیاں وہ خلق. وہ کہتے ہیں قرآن میں جب پڑھتے ہیں, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تو کسی کی تعریف میں اللہ نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. عظیم سے آگے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. وہو العلی العظیم, جب کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں کتنا مرتبہ اس کا, العظیم الذی لا منتہا لعظمتہ, جس کی شان کے آگے کوئی حد نہیں ہے. عظیم, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. ظاہری شکل بھی ایسی بنائی کہ جس صحابی نے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے اس وقت سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا, میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا کبھی حضور کی طرف دیکھتا, اللہ کی قسم حضور مجھ کو چاند سے زیادہ خوبصورت ملا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. جس نے تجھ کو پیدا کیا میں اس خدا کی قسم سے کہتا ہوں. مولانا مرزا خان کہتے ہیں کہ نہ تیرے جیسا کوئی بنایا نہ بنائے گا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. پھر ہم دیوبند کی طرف گئے کہ تم لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جس شخص نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اب جو ان کا پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ کا کیسا خادم تھا, کیسا محاذ اس نے سنبھالا ہوا تھا. جو دین پر حملہ کا حاضر ہوتا تھا یہ اللہ کے دین کے ڈیفینڈر تھے, محافظ کھڑے تھے, سر کچلتے. سوامی دیانند کھڑا ہوا, پادری فانڈر کھڑا ہوا, مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ میں آ گئے, ان کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملا. اب انہوں نے لمبا قصیدہ کہا جس میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اگر آدم علیہ السلام کی نسل سے حضور آپ نے نہ پیدا ہونا ہوتا, اللہ آدم کے پتلے کو کبھی ہاتھ نہ لگا. اللہ نے کیوں آدم کو بنانا تھا. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اور جب قصیدہ ختم ہوا 2-3 صفحے کا, بڑی لمبی نعت ہے, اور آخر میں تمنا ظاہر کی. اب نالائق لوگ کہتے ہیں, اگر میں کہتا ہوں میں سگے مدینہ مدینے کا کتا,
یہ کئی ہے حدیث سے اعتراض کرتے ہیں تو ناپاک جانور. بھائی عقل کریں، یہ محاورہ ہے، وہ کتا نہیں بننا چاہتا. آج ہی کی بات کہتا کہ حضور کے دربار کا میں کتا ہی بن دوں. وہ پاک ناپاک کی بحث میں نہیں پھنسا ہوا. آپ اپنی نالائکی سے بحث میں الجھتے ہیں. تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں. آپ ذرا صبر سے سنیں. میں میاں عبدالواحد صاحب کا شکر گزار ہوں، مجھے موقع دیا. یقین جانے رسالت مآب علیہ السلام کا تذکرہ میری رضا ہے. میں سمجھتا ہوں نالائق ہیں جو حضور کی امت میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. آپ کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. تو فرماتے ہیں مولانا پھر آخر میں تمنا کہ میں چاہتا کہ امیدیں لاکھوں ہیں. کہتے ہیں امیدیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. آدمی یہ بھی چاہتا، یہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. وہاں کے کتوں میں مجھے شمار کر لیا. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کہ مجھ کو مور و مار. وہاں میری قبر بنے، وہاں کے سانپ اور کیڑے مجھے کھا دیں. پھر فرماتے ہیں جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے حرم کی تیرے کتاب. مگر قاسم بیچارے کی کہاں یہ قسمت کہ یہ مدینے کے کتوں میں پھرے، میں تو ہندوستان میں پھنسا ہوں. تو پھر کہتے ہیں اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس میں تھا. میں جب مر جاؤں اور میری لاش تو مٹی ہو جائے تو ہوا مجھ پر مہربانی کرے کہ یہ میری مٹی کو اڑا جائے اور حضور کے روضہ کے آس پاس بکھیر میری مٹی وہاں پہنچ. جو یہ نصیب نہ اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے مدینہ کی تیرے کتاب. اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار. پھر بیچارے کہتے ہیں یہ بھی کیسے ہوگا، میں چاہتا ہوں کہاں جائے گی میری مٹی. ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار. آخر میں کہتے ہیں بس اب درود پڑھ اس پر اس کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہو اس سے تجھ سے اور اس کی اترتے تھا. بس درود پڑھ الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. کسی کمپیوٹر میں نہ آئے اتنے درود حضور پر نازل کر. سن لیا دیوبندی کا. پھر میں شیعوں کی طرف گیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. اس کتاب کو دیکھا جو صحیح بخاری کے درجے کی ہے، کافی کو دیکھا، اصول کافی میں پڑھا. رسول کریم علیہ السلام کے حالات میں آیا کہ لوگوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہا کہ امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. انہوں نے کہا ہمارے دادا نے تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ما برا اللہ نسمۃ خیر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کوئی جان ایسی نہیں پیدا کی نہ زمین میں نہ آسمان میں جو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر، حضور سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. جو بنانا تھا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا. اللہ نے وہ سانچا ہی توڑ دی. نہ آپ جیسا بنایا نہ بنائے گا، بالکل کوئی نہیں بنایا نہ بنائے گا. حضور کو بے مثال بنایا، اپنی کائنات میں ایسا بنا دیا جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں. بھوپال چلا گیا پھر میں، اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی وجہ سے ہندوستان میں یہ تحریک اہل حدیث پھلی پھولی، جس کو اللہ نے موقع دیا کہ شاہ جہان بیگم جو ریاست بھوپال کی بیگم تھی، نواب تھی، انہوں نے اس سے نکاح کر لیا. سید نواب صدیق حسن خان تو 300 سے زیادہ کتاب لکھی عربی میں، قرآن کی تفسیریں حدیثیں، اور سارے اس ملک میں نیل اوتار فتح الباری انہوں نے لا کر چھپا کر لوگوں کو دی. ان کا سیدھا نفس تیج جی کا کہ نواب صاحب آپ کیا کہتے ہیں حضور؟ لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیائی. اللہ نے رسول اللہ کے برابر کا کوئی پیدا نہیں کیا، جو شان اور مرتبہ حضور کو دے دیا کسی کو نہیں. جدھر دیکھا لوگ حضور کے دیوانے نظر آئے. اس پھول پر بلبلیں جو ہیں طواف کرتی نظر آئے. کوئی گستاخ نہیں نظر آیا، کوئی گمراہ نہیں نظر آیا. یہ لوگوں کی تنگ ظرفی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، دوسرے مسلم نہیں، سب مسلم. آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ رہیں، نکلے اس کنویں سے سمندر میں چلے جائیں، سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، اولیاء اللہ ہے، شیعوں میں بریلویوں میں کوئی کافر نہیں ہے. مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا، کوئی وہی نہیں آ رہی کسی کو، نہ حضور مل رہا کہ فاصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا. جن بیچاروں کو پتا چلا آپ آخر تک کرتے رہے وہ اپنے باپ کی سنت سمجھ کر کرتے، انہوں نے کہا حضور کرتے رہے، کیوں اجر نہیں ملے گا؟ جو نہیں کرتا وہ بیچارہ کہتا ہمیں تو علماء نے بتایا کہ حضور پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اب یہ بات صحیح ہے یہ علماء فیصلہ کرتے. پھر ایک آدمی نے اگر چھوڑ دیا کہ علماء کہتے ہیں یار حضور نے چھوڑ دیا، اس بیچارے کی نیت کا اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ ظلم کرے گا؟
دیکھے گا کہ اس بیچارے کو یہی خبر ملے گی. میرے حضور کا یہی پتہ چلا تھا, وہ جو کر رہا ہے سمجھ کر یہی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا یہ عمل. اس لیے ناراض نہ ہوں, دل تنگ نہ کریں. ایک ہی سب میں کھڑے ہیں, آپ رفع ذہن کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, خوش ہو جائیں, آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے, دوسری تصویر اس کے پاس. کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر سفیان ابن عیینہ کی طرح کریں, میرا مشورہ یہ مولوی مان لیتے تو ہر عالم جو تھا وہ کبھی رفع ذہن کرتا, کسی نماز میں چھوڑ دیتا. اہل حدیث بھی اسی طرح کرتے, دیوبندی بھی اس پر آ جائے, اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا, حضور کی ساری سنتوں پر عمل ہو جاتا. کوئی نہیں آپ نے نہ بند کیا نہ چھوڑا. اسحاق ابن یوسف بہت بڑے حنفی عالم ہیں, خود مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھ لو حنفی علماء کے تذکروں. وہ حنفی ہوتے ہوئے رفع ذہن کرتے سی نہیں, اور مولانا عبدالحی لکھتے ہیں اس سے ان کی حنفیت برباد ہوگی. کیا نقصان پہنچا حنفی کا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے چھان بین کی, مجھے یہی پتا چلا کہ حضور آخر تک کرتے. سبحان اللہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس رشتے کو نہ قطع کریں جس نے ہم کو جوڑ رکھا ہے. حضور کو ماننے کی بات ہم ایک ہے, اس پر کینچی نہ چلائیں. جو آپ کو ملتا آپ اس پر عمل کریں, دوسرے بھائی کو بھی جینے دیں. آپ دل کھلا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ حضور کا طریقہ سمجھ کر رہا, میری اس کی کیا دعوت. بالکل خوش ہونا چاہیے. اب ذمہ داری کی کیا بات ہے؟ ذمہ داریاں تو بہت ہیں, مگر ایک بات میں کہوں گا, جو اصولی ذمہ داری جس کو ہم بھولے ہوئے, علماء بھی آپ بھی لیڈر بھی, وہ ذمہ داری کیا؟ یہ جو ہے کہ نیک بنو, سچ بولو, یہ ساری امتوں کو حکم سے. مگر ایک کام جو ہمارے ذمہ لگا نا, بحیثیت مسلم کہ رسول اللہ آخری نبی ہو گئے, وہ بوجھ میرے اور آپ کے کندھوں پر آ گیا, جس کو ہم بھولے ہوں, جس کی پوچھ ہوگی اللہ کی عدالت میں. یہ نماز اور روزے نہیں اتنے پوچھے جائیں گے جتنی یہ بات پوچھی. اس کی طرف کوئی جان نہیں کرتا کہ نبی کیوں آتے تھے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ بعد الرسل. اس لیے رسول اور نبی آئے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دین نہیں پہنچا تھا, مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی, اس لیے میں کیسے عمل کر. اللہ نے پہنچا دیا, بالکل نوٹس دروازے دروازے پر چشمہ کر دیا کہ یہ باتیں تمہارے لیے ناجائز ہیں. اب نبی ہو گئے بند, مگر لوگ تو پیدا ہونے بند نہیں نہ ہوئے. اب یہ کام کس نے کرنا؟ یا مرزائیوں کی طرح مانے کہ نبی آتے رہیں گے, یا کہیں گے نبی نہیں آئیں گے, اب وہ کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. نبی نہیں آئیں گے, اس امت کے ذمہ آ گیا کہ یہ خود آپ ہی صرف نیک نہ بنے, دوسروں کو نیک بنائے. گلی گلی محلے محلے پہنچے اور قیامت کے دن ہر بندے کے منہ پر ثابت کر دے کہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اس نے دین نہیں پہنچایا تھا, میں نے پہنچا دیا. یہ جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا, کہ دین پہنچنا چاہیے, یہ اتنی نازک ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں, اور سوچ تو صحیح مسلمان, تو کہتا ہے میں مسلم مزدور کی امت ہے, شان بڑی ہے مگر کام بھی بڑا تیرا نازک ہے. اس میں کوتاہی رہ گئی نا, تیرے محلے کے ایک بندے نے ثابت کر دیا کہ مجھے تو اس نے نہیں بتایا, اب وہ چھوٹ جائے گا اور تمہاری شامت آ جائے گی کہ تم مشل بردار تھے. تم صرف آپ نیک نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں جو کہا کہ نمک کا کیا کام ہے کہ جس سالن میں ڈال دیا اس کو بھی نمکین کر دے. ہم کو کہا امتیوں کو تم زمین کا نمک ہو, اگر تمہیں نمکینی گم کر دو گے تو کہاں سے کھانے نمکین ہوں گے. یعنی تم چھوڑ دو گے کام, لوگوں تک دین نہیں پہنچائیں گے, امتیں جاہل ہو جائیں گی, وہ تو گمراہ ہو کر مریں گی, اور حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ایک روشنی کی مشعل تھی, کیوں روشنی نہیں کی؟ تم قافلے کے آگے آگے چلتے, اندھیرا کیوں ہو گیا؟ اس لیے امتوں کو نہ روئیں کہ یہود نصارہ کیا کریں, وہ تو کریں گے دشمن. ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ دوسروں تک پہنچانا تو گزارا, ہم تو خود عمل نہیں کر. اقبال فرماتے ہیں لرز مز شرمیں تو رود شمار, ہر عورت سنے ہر مرد سنے. فرمایا جب دن قیامت آئے گا, عدالت ہوگی, اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے, لرز مز شرمیں تو رود شمار پرسدتا بروئے روزگار. جس کو تو سمجھتا نا کہ وہ اس کائنات کے سردار ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کھڑے ہوں گے. تم امتی جاؤ گے تو جب حضور یہ پوچھیں گے تو فرماتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ تمہارے پاس جواب کیا ہوگا, یہ امت کیا جواب دے گی؟ حرف حق کا حضرت من بردائی بس تیرا بادی گرام, اور مجھ سے تم نے اللہ کا کلام لے لیا تھا. میں نے میدان عرفات میں پوچھا تھا نا کہ پہنچا دیا میں نے, تم نے لاکھوں کے مجمع نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول پہنچا دیا. تو میں نے کہا نہیں تھا کہ اب نبی نہیں آئے گا آگے پہنچانا. حرف حق کا حضرت من بردائی بس تیرا بادی گرام, اللہ کا کلام مجھ سے لے لیا تھا, دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ جتنے کافر مرے نا ہندو سے کہ یہ تیری بدماشی ہے, تو کیوں سو گیا؟ تیرا کام تھا پوری دنیا میں اس روشنی کو پہنچانا, تو خود ہی اندھیروں میں گم ہو گیا. اس لیے اصل ذمہ داری جو ہے نا, بات میں نے اختصار سے بیان کی, وہ یہ ہے کہ ہر مسلم دوہری ذمہ داری ہے اس پر, خود نیک بنے اور پوری دنیا کو نیک بنانے کی اپنی پوری کوششیں اور صلاحیتیں صرف کر.
رائی برابر کمی نہ چھوڑے اپنی زندگی، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، جہاں جہاں تک اس کے بس میں ہے۔ ناظم ہے تو اپنے علاقے میں کام کرے، عالم ہے تو اپنے دائرہ خطابت میں کام کرے، حکمران ہے تو اپنی حکومت میں کرے۔ اگر کسی سے یہ کوتاہی ہوگی کہ اس نالائق کی وجہ سے لوگ گمراہ مر گیا، اس نے دین نہیں بتایا، شامت آ جائے گی، اس کی نماز روزہ کو نہیں دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ کے بعد دین کے وارث تو تم تھے، کیوں دین نہیں پہنچایا؟ فرمایا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے اللہ کا کلام لے لیا تھا، آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ تو امت مسلمہ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ نبوت بند ہونے کے بعد نبیوں والا کام سنبھالے، جتنا جتنا کسی کے بس میں ہے۔ استاد اپنے شاگردوں میں سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ کرے، صرف وہی کتابیں رٹا دے، امتحان پاس کرا کے دے دے، کوئی کام نہیں ہے۔ استاد صرف اس لیے نہیں، اس کی یہ بھی ذمہ داری کہ ان بچوں کے ذہنوں میں دین اتارے کہ بیٹا تم میرے پاس امانت ہو، یہ اللہ کے رسول کا دین ہے، مسلموں کو وہ سکھائے۔ ناظم اپنے علاقے میں صرف نہیں گلیاں لوگوں کی ٹھیک کرتا رہے، ان کی سڑکیں ٹھیک کرتا رہے، اس بات کا بھی خیال رکھے کہ میرے حلقہ نظامت میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اپنی حد تک ان کو روکنے کے لیے پورا زور خرچ کرے۔ اور اس سلسلے میں اگر اس کو یہ لات بھی مارنی پڑے نا، حکومت چھوڑنی پڑے، نظامت سے استعفیٰ دینا، یہ قربانی دے گا۔ مگر وہ کہ کبھی میں بے حمیتی اور بے غیرتی نہیں کر سکتا کہ میرے علاقے میں تم رسول اللہ کے خلاف یہ سرگرمیاں کر رہے ہو۔ اگر ایسا کرتے بھائی میں حضور کے سامنے جب پیش ہوں گا، حضور پوچھیں گے کہ تو میرا امتی تھا اور تیرے علاقے میں یہ میرے دین کی مٹی پلیت ہوتی رہی، تجھے کوئی غیرت نہیں آئی؟ اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ فلاں بستی کوٹ دو، اب حدیث پاک میں آتا کہ فرشتوں نے کہا اللہ یہاں تو ایک ایسا بندہ جس کے اعمال نامے میں ایک گناہ بھی نہیں لکھا، جس نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا پہلے یہی حصہ اٹھو، جہاں یہ نیک بیٹھا نا پہلے اس کو اٹھو، تباہ کر دو اس کو، فإنه لم يتمر بعد جاؤ اس کو تو میرے دین کی خاطر کبھی غصہ ہی نہیں آیا، بغیرت بن کر اپنے حجرے میں بیٹھا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، شرم ہی نہیں آئی، باہر ڈانس ہوتے رہے، شرابیں ہوتی رہیں، لوگ زنا کرتے رہے، یہ اللہ اللہ میں لگا رہا۔ پہلے اس کو غرق کرو حرامی کو، اس کو خیال نہیں آیا کہ مسلم جو ہے یہ دوہرا ذمہ دار ہے، بالکل ایک پولیس مین ہے یا ایک فوجی ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں سپاہی کی کہ خود ہی نہ برائی کرے، نہیں، بالکل یہ بھی خیال رکھے کون لوگ یہاں بغاوت کر رہے ہیں، کون حکومت کے خلاف ہے، اسی کی انہیں تنخواہیں۔ مسلم جو ہے نا اب حضور کی امت، آخری نبی کی امت، ہمارا اب کام دوہرا ہو گیا کہ ہم خود بھی نیک رہیں اور یہ خیال رکھیں کہ کیا ہو رہا دنیا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا زور لگائیں، اور اس راستے میں جو قربانی دینی پڑے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو مسلم کی یہ ہے کہ اگر وہ حضور کو آخری نبی مانتا تو نبی تو بند ہو گیا، مگر وہ دین کا کام تو بند نہیں ہوا۔ جو قیامت کے لوگ آ رہے ہیں ان کو دین کون پہنچائے گا؟ نبی نہیں پہنچائیں گے، تم پہنچاؤ، نہیں پہنچاؤ گے شامت آ جائے گی، کوئی تمہیں یہ فخر نہیں بچائے گا حضور کی امت تھی، یہی تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گا کہ حضور کی امت ہونے کی وجہ سے تمہیں دوہرا کام کرنے چاہیے تھا، تم نے نہیں کیا۔ اور اس بارے میں 3-4 باتیں ختم کر دوں میں، جو اصل میں سب کچھ آ جائے گا اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دل سے حضور کے سچے ہونے کی گواہی دیں، جس کو ایمان کرتے۔ پہلی شہادت ہے قلبی، کسی مسلمان کے دل میں دین کی کسی بات کے بارے میں شک نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا پڑھے لکھے بچوں سے باتیں کر کے سب میرے پاس آتے ہیں، اپنے اشکال میں نے معلوم کر لیا کہ الحاد پھیل رہا، وہ زبان سے نہیں کہتے، بالکل ان کے استادوں نے، پروفیسروں نے ان کو بے دین کر دیا، وہ رسول اللہ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض اور شک ان کے دل میں پیدا کر۔ یہ اسکول اور کالج جو نا یہاں حرامی بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے بچے جو پروفیسر کہلاتے ہیں، ڈاکٹر، سب خبیث بیری ہیں، مرد ہیں، ان میں سے تھوڑے ہیں نیک، زیادہ شک پیدا کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کیا لکھا، حضور نے کیا، یا ظالم جو مسلمان بچوں کو شک میں مبتلا کر۔ یہ تو پہلا ہی کام مسلم کا ختم ہو گیا۔ مسلم کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مسلم ہے تو اپنے دل سے گواہی دے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اپنی راہ سے ٹل سکتی ہے، مگر جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بات ہے مسلم ہونے کی حیثیت سے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جس محفل میں بیٹھے اور کوئی بکواس شروع کرے کہ قرآن کی آیت میں یہ، اس کی زبان بند کر دے، کتے کیوں بھونکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، بکواس نہیں میں سننا چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس محفل میں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین سے ٹھٹھے اور وہاں نہ بیٹھو، اور اگر تم بیٹھے ہو میں تم کو انہیں لوگوں میں شمار کروں گا کہ تم بے غیرت ہو کر یہ باتیں سنتے رہتے۔ تو پہلی بات جو ہے کہ دل سے گواہی دو، میں بھی دوں، آپ بھی اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آیت لوگ پڑھتا ہے کہ حضرت میرے دل میں آتا کہ یار یہ تو بات نہیں صحیح، مت ہو اگر یہ پیدا ہو گیا یہ تو شیطانی بس تھا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ دیکھا ابو جہل نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈگمگانے کا آج موقع، یہ مانتا نہیں، یہ حضور کو چھوڑ دے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ہجر میں کھڑے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ ہی تھی،
آپ نے اعلان کیا کہ میں رات عشاء کے بعد مسجد اقصیٰ گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں. اس نے کہا آپ یہ بات کہیں گے لوگوں کے سامنے؟ یہ ابو جہل نے سوچا کہ 2 مہینے تو بیت المقدس تک جاتے لگتے ہیں اونٹوں پر، پھر رات آسمان، یہ پاگل ہو گیا اور یہ جھوٹا. اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا. اس نے کہا ابو بکر تیرا ساتھی ہے وہ تو یہ کہہ رہا کہ میں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں پر گیا. انہوں نے کہا وہ کہتا ہے یہ بات. اب وہ بڑا خوش ہوا. ہاں اس نے کہا یہ جو اس نے پوچھا ہے نا بالکل یہ بھی ڈول گیا. یہ کہے گا کہ اگر کہتا پھر تو وہ جھوٹا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پوچھا اور اس نے حضرت صدیق اکبر نے کیا کہتا ہے وہ یہ بات؟ انہوں نے کہا ہاں کہتا ہے، اور اگر تجھے یقینی چل میرے ساتھ. وہ حتیم میں کھڑا کہہ رہا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ پہلی ذمہ داری مسلم کی، لین قال او صدق، اگر وہ کہہ رہا تو سچ کہتا، پھر شک کی کیا بات؟ ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلط ہونے کا. یہ ایمان ہے، اس میں ہی ہم اب ڈگمگا رہے ہیں. نعوذ باللہ، اس تعلیم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. پڑھے لکھے بچے استاد شک میں پڑے ہوئے کہ نہیں قرآن میں تو ہے مگر نہیں یہ ماننے والی بات نہیں. اور بھائی مسلم ہونے کی حیثیت سے تو ذمہ داری ہے تمہاری کہ ساری دنیا شک کرے، تم کہہ دو کہ نہیں سارا جہان جھوٹا ہو سکتا، قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ پہلی ہے گواہی جو دل سے دینی، اور دوسری گواہی زبان سے کہ جس محفل میں بیٹھو جہاں موقع ملو تم اعلان کرتے جاؤ کہ دین نے یہ کہا، اسلام نے پہنچاؤ اس کو. اور تیسری ذمہ داری گواہی، پھر عمل سے اس کو سچا ثابت کرنا. دل سے مانو، زبان سے اعلان کرو، پھر وہ کرو پریکٹیکلی. اور یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہی. ہم بات کرتے ہیں زبانوں سے، میں بھی زبان سے کرتا ہوں بچے کانفرنس سے، اور اثر خاک بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں بدلتا، کسی پر اثر نہیں، کیونکہ منہ سے ہو رہی بات، کرتا نہیں کوئی، مولوی تک نہیں کرتا. اب اثر کیا ہو؟ امام نے فرمایا بڑی پیاری بات کہی، کونوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السنتکم، لوگوں کو کبھی دین کی دعوت زبانوں سے نہ دو، بند کر لو زبان، کوئی واز نہ کیا کرو، کوئی درس نہ دیا کرو. وَلَا يَرَوْا مِنْكُمُ الْوَرَى وَالْاجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعٍ. زبانیں نہ استعمال کرو، عمل سے نمونہ دکھاؤ. لوگ جب تمہیں دیکھیں، تم سے ملے برتیں، تمہارے ساتھ کوئی سودا کریں، انہیں نظر آئے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہے، حلال و حرام کا پابند ہے. عمل نظر آنا چاہیے. فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعٍ. دین کی طرف لوگوں کو تقریریں نہیں لاتی، عمل لاتا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ گیا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، غیر مسلم تھا، اسلام لے آیا. اس کی ایک والدہ ہی تھی وطن میں اور کوئی نہیں تھا. جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا امام میں اپنے علاقے کو جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کوئی قریبی ہے؟ اس نے کہا صرف والدہ. آپ نے فرمایا اس کو جا کر بالکل نہیں بتانا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، نہ اس کے سامنے نماز پڑھنا، بوڑھی ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچے گی کہ اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. تو صرف یہ کرنا کہ اس کے ساتھ سلوک بہت نیک کرنا، اس کا بہت ادب کرنا، پہلے سے زیادہ اس کی عزت کرنا. چلا گیا. اور امام نے ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ میری بات مانے گا، زبان سے بات نہیں کرے گا، عمل سے کرے گا، تو بیٹا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو اس کا جنازہ پڑھے گا. وہ مسلم مرے گی اور تو اس کا جنازہ خود پڑھے گا. جب وہ وطن گیا چھپ کر نماز پڑھ لیتا، اماں کو نہیں بتایا، مگر خدمت بہت کرتا. اماں نے ایک دن پوچھا کہ بیٹا تو پہلے بھی کوئی اتنا برا نہیں تھا، مگر یہ چیز کس نے تجھے سکھائی؟ تو میرا بہت ادب کرتا، بہت میری عزت کرتا. کچھ دیر ٹالتا رہا اور اس نے ایک دن کہا کہ ماما ایک ملک ہے عرب، اس میں ایک شہر ہے مدینہ، وہاں میں گیا تھا، وہاں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا، اس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ ماں کی بہت خدمت کرنی چاہیے. اماں نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا بیٹا وہ شخص ضرور اللہ کا نبی ہوگا. تو اس نے کہا ماں وہ نبی نہیں تھا، نبی کی اولاد میں سے تھا. جو نبی گزرے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تیسری چوتھی پشت میں وہ امام احسان کا پوتا تھا. جعفر صادق میں اس سے ملا، اس نے کہا بیٹا جس کے پوتے کا یہ حال ہے وہ نبی کیسا ہوگا. اسلام لائی اور اس کی موت ہو گئی اور بچے نے اس کا نماز جنازہ پڑھا. امام نے فرمایا زبان سے لوگوں کو دین کی دعوت نہ دو، لوگوں کو تمہارے عمل میں پرہیزگاری اور نیکی نظر آنی چاہیے. فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعٍ. تم فکر نہ کرو، تقریروں کے بغیر ہی اس سے لوگ کھنچے چلے آئیں اسلام. اور جب ہم صرف زبان سے باتیں کریں گے، عمل لوگ جو ملیں گے وہ کہ توبہ توبہ، اس سے نا معاملہ کرو. اس سے زیادہ بے ایمان تو کوئی نظر ہی نہیں ہے. میں نے خود دیکھا، آ رہے تھے سائی وال سے اور میرا بچہ گیا اتر کر کار سے، اس نے جا کر خریدے یہ جو آلو بخارا
اتنی لمبی داڑھی ناف تک تھی. بیٹے نے توجہ ہی نہیں کی، اتنا یہ فریب نہیں کر سکے. جب وہ لے کر آیا اور آگے اگر ہم نے اللہ کی قسم ان کو دھویا اور کھانے لگے، ایک بھی ان میں سے ٹھیک نہیں نکلا، سب گلے ہوئے دانے داڑھی سے بھول گئی. تو یہ زبان کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، جتنی کانفرنس اس دور میں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی آپ کی سیرت پر اور قرآن پر، اتنی باتیں کبھی نہیں، مگر اثر خاک بھی نہیں، کیونکہ عمل نہیں، صرف زبان. تو امام نے فرمایا زبان سے لوگوں کو دعوت نہ دو، عمل سے دو. تو پہلے دل سے گواہی دو کہ جو دین کہہ دے شک میں نہیں آنے دینا، بالکل جو اللہ نے کہا اس کے رسول حق. اب کوئی کہتا ہے اسلام میں ہے کہ عورت جو ہے اس کی قدر کا، ہم اسی وقت شک میں پڑ جائیں. اچھے بھلے عالم پوچھتے ہیں کہ آدھی گواہی پڑا اور تم شک میں پڑ گئے. پہلا ہی فریضہ جو تھا اس میں جھوٹے نکلے کہ تم نے گواہی دینی سی دل سے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ تھیوریاں روز بدلتی ہیں، جو اللہ کا رسول کیا گیا وہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ تو بنیاد تھی، آپ نے یہی متضرر کر دی. پھر زبان سے اعلان کرنا تھا، آپ جھجکتے، کسی محفل میں دین کی بات نہیں کرتے، شرمسار ہوتے ہیں، گپیں لوگ ہانک رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں کہ آپ دین کی بات کرتے شرماتے ہیں. پھر عمل سے گواہی دیں. اور اس کے بعد جو بات تھی وہ کہ یہ گواہی جو ہے انفرادی نہیں دینی. یہ بچے نے ٹھیک کہا کہ اکیلا اکیلا نمازیں روزے کرے، اس سے بات نہیں بنے گی. اسلام کو جو شخص پڑھے گا، ہماری بدقسمتی کہ ہم نہیں پڑھتے، اسلام غلبے کے بغیر اسلام کوئی چیز نہیں. جب غالب نہیں نا اسلام، یہ چھوڑ دیں آپ بات. اگر اسلام کی اپنی حکومت نہیں ہے، عدالتوں میں اور اسمبلی میں ہر جگہ قرآن کا راج نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ملک ہو سکتا ہے، اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی. وہاں اسلام کا کوئی راج نہیں. اسلام تو وہاں مظلوم ہے بیچارہ، کہ انسانوں کے بنائے قانون چل رہے ہیں. اسلام کے لیے لازم ہے یہ چوتھی ذمہ داری کہ مسلمان اسلام کو غالب کرے، رسول اللہ کا جھنڈا سب سے بالا ہو، ہر شخص کی بات جو ہے اس کو نیچے پھینک دیا جائے، حضور کا بول بالا. جو حضور نے کہا ججوں کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے، اسمبلیوں میں قانون بنانے پڑیں گے. غلبے کے بغیر اسلام نام کی کوئی شے نہیں. اسی لیے الاسلام و سلطان و خزان تامان، اسلام اور حکومت اس طرح جڑ میں پیدا ہوا، ایک ماں کے پیٹ سے دونوں نکلے ہیں. جو ملا کہتا ہے اسلام کی بات کرو، حکومت کی، بالکل اسلام کو نہیں جانتا. حکومت کے بغیر اسلام نام ہے ہی نہیں کسی چیز کا. یہاں تو اسلام قرآن میں جیسے ہے کہ نماز پڑھو، وہاں یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اسی قرآن کی ہے. جس قرآن میں زکات دو، وہاں یہ لکھا اگر زانی ہے 100 کوڑا مارو، اسی قرآن کی ہے. اگر حکومت نہیں ہوگی کب ایسا آج پر عمل ہوگا؟ اس لیے چوتھا کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے علاقے ہیں اور وہاں ان کی اپنی حکومتیں، وہاں اسلام کو غالب کریں. ہر جگہ اسلام کا راج ہو، مدرسوں اور کالجوں میں وہ پڑھایا جائے، عدالتوں میں وہ رکھا ہوا، عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کریں، کوئی صلح جنگ نہ اس کے بغیر ہو، غلبہ. اور آخری بات جو ہے وہ جہاد کی، کہ یہ آج ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ملکوں میں فساد پھیلایا. جھوٹی بات. ہم دہشت گرد نہیں ہیں. دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانا لازم ہے، اس میں شرمسار ہونے کی بات نہیں. امریکہ نے سنبھالا کہ جو برے کام کرنے میں ان کو کچلوں گا. یہ کام ہمارا تھا کہ ہم وہ تو جو سچے ان کو سمجھا نا دہشت گرد. ہم واقعی دہشت گردوں کو، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیروں میں سے، جو بھی زمین میں خرابی مچاتا اس کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کریں. یہ کوئی برائی نہیں ہے. جس کے پاس اقتدار ہے اس کی ذمہ داری ہے. جس طرح پولیس کی ذمہ داری ہے نا کہ ڈاکے ہو رہے ہیں، چوریاں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم کیوں آگے روک رہے. نہیں، ان کا فریضہ کہ کیوں ڈاکہ پڑ رہا ہے آ کر روکیں، کیوں قتل ہو رہا ہم روکیں گے. جس جگہ زمین میں فساد ہو رہا ہوگا، یہ جہاد سمجھ لیں، شرارت نہیں ہے، زمین میں امن قائم کرنے کا طریقہ. کہ گنڈے باز نہیں آئیں گے مسلمانوں میں صرف کافروں کے، کبھی تیل پر قبضہ کریں گے، کبھی مسلمانوں کو قتل کریں گے، کبھی اپنے ملک میں دوسروں کو تنگ کریں گے. تو یہ بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے جو طاقت استعمال ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد. یہ بیٹا کیا ہو گیا، اور زیادہ بدماشی ہوگی. اگر سچ مچ جو برے ہیں ان کو کچلنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے. تو یہ مولانا روم کا شعر ہے، میں اس پر بات ختم کروں گا. پس غزازی فرض شد بر مومنا تا ستان انداز کفے مجنون سنا. پاگل کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو کوئی آدمی اس سے وہ چھین لے تو یہ برا نہیں کیا اس نے. اگر نہ چھینتا تو وہ پاگل تو لوگوں کو مار دیتا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کتے، بے شک وہ کتنے پڑے رہے، یہ ہیں پاگل کہ طاقت آ گیا، لوگوں کو تلتے پھرتے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کے ملک چھین رہے ہیں، تیل کے کنویں پر قبضے کے. یہ ہے پاگل، پڑھے لکھے پاگل. اب ان پاگلوں کو درست کرنے کا علاج کیا؟ جہاد. جہاد فساد نہیں ہے، صرف ان بدماشوں سے بندوق چھین لی جاتی ہے. پھر وہ ہندو رہیں، عیسائی رہیں، کچھ نہیں کہیں. مذہب میں ہم نہیں دخل دیں گے. گرجے بنائیں، مندر بنائیں، پوجا پاٹ کریں، ہم امن دیں گے ان کو. بلکہ اتنا امن کہ مسلمانوں کو اتنا امن نہیں ہم دیتے جتنا ان ذمیوں کو دیتے ہیں. ذمی
جو مسلمانوں کے ریت بن جاتا ہے ہندو سکھ عیسائی، کیا نام ہے اس کا؟ ذمہ. اس کو ذمہ دے دیا ہم نے، ذمہ دار ہو گئے ہم کہ اب تم آرام سے رہو. ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم مسلمان کلمہ گو تیرے محافظ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف دن قیامت کے میں مدعی بنوں. حضور کیس لڑیں گے امتیوں کے خلاف. ان میں سے ایک وہ ٹولہ ہے جو مسلمان علاقے میں رہنے والے یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، جن کو ہم نے یاد دے دیا تھا کہ تم ہماری رعیت بن جاؤ، ہم تمہارے محافظ. ان ذمیوں سے جس نے بدسلوکی کی، اللہ اکبر، حضور نے کہا میں مقدمہ لڑوں گا اس کے خلاف کہ ظالم، میرا نام دے کر تم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا تھا کہ اللہ رسول کا وعدہ، ہم تم نے ان سے بدسلوک، وہ ہماری مسجدیں گرا دیں، مسلمانوں کو گجرات میں قتل کریں. ہم نہیں یہ کر سکتے، یہاں نہیں کر سکتے. بالکل غلط بات. ہم یہاں کے ہندوؤں کو ماریں، ان کے مندر گرا دیں، ظالم ہوں گے وہ کافر جو مرضی کا. ہم نہیں کر سکتے. ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، یہ ہماری رعیت ہے. بے انصافی نہیں، ذمہ گارنٹیڈ. گارنٹی دی اسلام نے نہیں کہ تم نہیں چھیڑ سکتے. صرف کرنا کیا؟ طاقت کس لیے استعمال کرنی ہے؟ جو حرامی ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا، ان سے طاقت چھین لینی کہ غیر مسلم رہو، رعایا بن جاؤ، امن سے رہو، جس مذہب میں رہنا چاہتے ہو، مگر یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم خدا کی زمین میں تم فساد برپا کرو، لوگوں کے ملک چھین لو، ان کی عورتوں کو مارو. یہ نہیں ہونے دیں گے. جیسے پولیس اور فوج آ کر یہ بدماشیاں روکتی ہے نا، کوئی نہیں ان کو کہتا کہ یہ کیوں بندوقیں چلا رہے ہیں. سب جانتے کہ یہ نہ ہوں گے تو امن کیسے ہوگا. مسلمان آپ یقین کر لیں، جو ہم خدا کی فوج ہے، بغیر تنخواہ کے فوجی ہے اللہ کے. ہمیں آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں تم میری فوج ہو. تنخواہ دار فوجیوں کو چھوڑو کہ پاکستان کی فوج، یہ تو بعد میں فوجیں بھرتی کی تنخواہ دار. مسلمان ملکوں میں فوجیں ہوتی تھی تنخواہ دار؟ نہیں. ہر آدمی کے دروازے پر گھوڑا بندہ ہوتا تھا، اس کے پاس تلوار ہوتی تھی. جب آواز آتی تھی کہ مسلمانوں فلاں علاقے میں فساد پھیل گیا، وہاں بدماشی شروع ہوگی، مسلمان نکلتے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تلواریں بدماشی کرنے کے لیے، بدماشی روکنے کے لیے. جیسے فوج آتی ہے مداخل کر رہی، تو ہمارا جہاد جو رومی فرماتے ہیں، جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا کہ اگر پاگروں کے ہاتھ میں نیزے آ گئے تو ان سے چھین لو، بدماشوں سے طاقت چھین لو کہ ان کو ظلم نہ کریں. وہ غیر مسلم مرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں دوزخ میں جائیں، ہم ان کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے مگر ظلم نہیں کریں گے. اور اس میں مسلم غیر مسلم کی تمیز نہیں. ہم میں سے اپنوں میں سے بھی اگر کوئی خبیث کسی علاقے میں ظلم کرے گا، ہم اس کا گریبان بھی پکڑیں گے. کلمہ پڑھ کر کیوں ظلم کر رہے؟ اور عدل کا راج ایسا آئے گا پھر اگر مسلمان یہ ذمہ داریاں ادا کریں، دل سے حضور کو سچا جانیں، زبان سے اس کا اعلان کریں، عمل سے اس کی گواہی دیں، کر کے بھی دکھائیں، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اور آخر میں اگر طاقت بھی استعمال کرنی پڑے اور جان دینی پڑے، گھر لوٹانے پڑے، کریں. جس طرح فوجی مرتے ہیں، پولیس مرتی، چوکوں پر دیکھ دیں گے فلاں کیپٹن شہید پولیس کہتی ہے کہ محکمے کی خدمت کریں. آپ بھی اسی لیے خدا کے ہاں شہید ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان میدان میں نکلو، میرے خدا کا قانون توڑا جا رہا، رسول اللہ کی شریعت پامال کی جا رہی. یہ غنڈہ نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گردی کو مٹانے کے لیے میدان میں نکلتا کہ دہشت گردی میں. اب یہ زمانے کا چلن دیکھو کہ خبیثوں نے جو خود دہشت گرد ہیں ہمیں بدنام کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد. مسلمان تو کسی کو حق مار ہی نہیں سکتا، کسی عورت کو نہیں مارتا، بچے کو. جب حضور نے اعلان کیا جنگ احد میں کہ ہے کوئی جناب میری تلوار کا حق ادا کرے، میری تلوار لے، اب کون لیتا؟ حضور کی تلوار. فرمایا میری تلوار لینی اور حق ادا کرنا ہے نبی کی تلوار کا. تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا نہ یہ بچے پر چلنی چاہیے نہ عورت پر چلنی چاہیے. جو تندرست اور جوان مقابلے صرف اس کو قتل کرنا، عورت آئے بچہ نے، کتنی دشمن ہو کافر کی چھیڑ نہیں چاہیے. اب کافر کو تو حرامزادے کو پرواہ ہی نہیں، عورتوں کو مارنے بچوں. مگر مسلمان بیچارہ اتنا پابند ہے دین کا، اللہ کا سپاہی اور فوجی، کہ عورتیں سامنے آتی نہیں تلوار بند کریں، بچہ سامنے آیا نہیں اس کو کریں، بوڑھا آ گیا درویش خان قوم گردوں بیٹھے، فرمایا نہیں. ان بیچاروں کو کیا چھڑنا ہے، بات کر رہے میدان میں جو سامنے آیا شاسوار اس سے نپٹا. ایسی پاک صاف اور نیک جنگ کو یہ دہشت گردی، اور جو آپ حرامزادی بستیوں کی بستیاں تباہ کر رہے ہیں، بے گناہ شادی کے بیچارے گیت گا رہے ہیں، ان پر بم برسا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مغالطہ لگ گیا. یہ خود نیک بنے گی. یہ ہماری سامنے بدقسمتی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیں دہشت گرد. ہم تو غریب اگر جان دینے کے لیے جاتے ہیں تو مفت میں کہ اپنی جان دیں گے، دہشت گردی روکیں گے. اب دیکھتے ہیں رسول کریم فضا بھی امید رہی، قربان جائیں رسول خدا پر. جیسے وضو نماز سے ایسی جنگ سکھائی، ہماری جنگ بھی نماز کی طرح کی پاک. فرمایا جو شخص اللہ کے رسول اس لیے جنگ میں جاتا ہے کہ کچھ لوٹ کا مال ہاتھ آئے، فرمایا مرے گا تو حرام کی موت مرے. کسی نے کہا صرف ایک اونٹ کی رسی اس کے پاس نہیں ہے گھٹنا باندھنے کی، اس کو لینے کے لیے گیا، فرمایا دوزخ میں گیا. کسی نے کہا وہ صرف بہادری دکھانے کے جہنم،
کسی نے کہا صرف اپنی برادری کی حمایت میں گیا یا ملک کے لیے، فرمایا دوزخ۔ کون ہے مجاہد؟ فرمایا بیچارہ جو کڑوا گھونٹ پیتا، لتکون کلمۃ اللہ علیہ، نہ لینا ہے نہ دینا، اس لیے غریب چلا گیا کہ جان دینی ہے مگر اللہ کا بول بالا کر، دین سربلند ہونا چاہیے، بدماشی ختم ہونی چاہیے، نیکی پھیلنی چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی کڑوی کوئی بات ہو سکتی؟ اور اقبال رحمۃ اللہ نے کیسی بات کہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نہ وہ بیچارہ ملک لینے کے لیے جاتا ہے نہ مال لینے کے لیے جاتا ہے۔ اگر یہ ارادہ آ گیا تو اس کا تو اپنا ہی بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو دوزخی ہو گیا۔ وہ تو صرف اس لیے جاتا کہ یار کیوں ظلم ہو رہا، کیوں عورتوں کو مارا جا رہا، کیوں علاقے چھینے جا رہے ہیں مفت میں۔ اللہ کا ایسا سپاہی کہ کوئی اس دنیا میں وہ معاوضہ نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کے لیے چاہتا، اور اللہ بھی پھر اس پر کتنا خوش ہوتا۔ اب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، قربان جائیں ہماری جانیں آپ پر قربان، حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ مگر آپ نے صرف ایک شے کی خواہش کی، صحیح بخاری دیکھ لیں دوسرے۔ اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، حضور اگر قتل ہو جاتے کافر تالی بجا دیتے کہ اللہ کا آخری نبی مارا گیا، اللہ کی ٹیم ہار گئی، نہیں، آخری نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ مگر حضور نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر بار بار میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ اس سے زیادہ مزیدار موت کوئی نہیں ہے، حضور چاہتے رہے۔ اب شہید غریب تو لوگ دہشت گرد کریں تو اس پر رو ہی سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری نالائقی کی وجہ سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانیں دیتے پھرتے تھے کہ ہم ظلم کو روکیں گے، ان غریبوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا۔ آپ آبادیاں تباہ کر رہے ہیں، آپ کے کارنامے تو ابھی تک وہ وہاں جاپان میں موجود ہیں۔ کس نے بم چلائے تھے وہاں ہیروشیما اور ناگا سے، آج تک وہاں لاکھوں مر گئے، بچے پیدا ہو رہے ہیں معذور۔ آپ نے تو وہ کارنامے کیے، بے گناہوں پر بم پھینکے، اور ہمیں کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد۔ ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارے اپنوں نے جو کیا نا، اس پر آپ ختم کر لیں بات کو۔ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے، مسلمانوں نے جو بدسلوکی دین کے ساتھ کی، میں نے اور آپ نے، کافروں کا تو کیا رونا، ان کا تو گلہ ہی کوئی نہیں۔ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے، کعبہ جسے رو رہا کہ تم میرے ماننے والوں نے جو کیا، کروں بت کدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہے۔ علامہ کہتے ہیں میں اگر بت خانے میں جا کر سناؤں تو بت بھی بیچارے روئیں گے کہ توبہ توبہ توبہ، کلمہ گو نے یہ کیا اسلام۔ ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور بادامالیاں کر، کوئی برا کرتوت ایسا نہیں جو ہم میں نہیں ہے۔ کاروبار میں ہم بے ایمان ہیں، فریب کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے یار مسلمانوں سے مال نہ منگواؤ، دھوکہ باز۔ جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بیٹھے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں کر سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارے کرتوتوں نے اس دین کو بدنام کیا۔ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے، کروں بت کدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری۔ بس آخری ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، اس سے دو چار شعر۔ نیازی صاحب بھی میرے دوست ہیں، کئی صاحب ادب لوگ۔ علامہ کہتے ہیں بانگے درا میں کہ میرا دل جو ہے گھومتا رہتا، سوچ کے ذریعے سمجھائی بات، ہمیشہ صورت باز سر آوارہ رہتا ہوں، محبت میں ہے منزل سے بھی بڑھ کر زیادہ پیمائی، میرا دل گھومتا رہتا، سوچ و بچار میں کرتا ہوں۔ تو کہاں پہنچ گیا؟ پھر سمجھانی بات تھی، انداز اختیار کیا نا۔ دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درمان درد ناش کے بعد، پھرتا پھرتا میرا دل گھومتا گھومتا پیر سنجر کے دربار چلا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ۔ ہاں، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درمان درد ناش کے بعد۔ جتنے بیچارے بے قصر وہاں جا کر جب فریاد کرتے ہیں، اپنی باتیں سنا، دل کو کچھ سکون تو مل جاتا کہ اللہ کے بندے کے سامنے آئے، دیکھا کہ جب یہ یہاں آئے تھے پرتھوی راج تھا، سارے ہندو تھے، وہاں بیٹھ گیا اجمیر میں، کتنے دکھ جیلے مگر دین پھیلا دیا۔ تو وہاں کہتے ہیں جب میں بات کرنے لگا، ابھی بولا نہیں تھا، ابھی نہ آشنائے لب تھا حرف گفتگو میرا، ابھی زبان پر بات نہیں آئی تھی، چاہتا تھا میں بات کروں مگر آواز کیا قبر سے آئی، آواز تو نہیں آئی، سمجھا رہے ہیں نا، بات سمجھانی ہوتی ہے بزرگوں کی زبان سے۔ ابھی نہ آشنائے لب تھا حرف گفتگو میرا، تو کیا آواز آئی تھا، یہ مرکز سے صدائی حرم کے، سن لیں میں اور آپ، اب کعبہ چیخ رہا ہے، روضہ رسول سے یہ آواز آ رہی ہے، ہم کان بند کر رہے ہیں، تو الگ بات، شرم کرنی چاہیے کہ اللہ رسول کتنے ناراض ہیں ہم سے۔ تو کہتے ہیں پیر سنجر کے سامنے جب میں کھڑا ہوا، یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو
شکایت تجھ سے ہے اے تارک آئین آبائی، تو نے اپنے سلف کا طریقہ چھوڑ دیا، تو صحابہ اور تابعین کے دین پر نہیں رہا، اس لیے تجھ سے حرم بیزار، مکہ ناراض ہو گیا، تو حج کرتا پھر عمرہ کرتا پھر کچھ نہیں، تجھے کچھ نہیں ملتا، لعنت ملتی۔ یہ مرکز سے صدا آئی حرم کے رہنے والوں کو، شکایت تجھ سے ہے تارک آئین آبائی۔ کون سا دین لیے پھرتا تو؟ نہ صحابہ والا دین، نہ وہ جہاد، نہ کوئی نہیں، کوئی کرتوت نہیں تیرا۔ پھر کہتے ہیں تیرا ہے کیس کیوں کر ہو گیا جوش جنون ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلائی، دین میں تو وہی حسن ہے، حضور اسی طرح خوبصورت ہے، مگر تیرا شوق ٹھنڈا ہو گیا۔ مسجدیں ویران ہے، بازار بڑے اذان ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں 1000 میں سے ایک آدمی اٹھ کر جاتا، باقی کافر ہیں، حضور کو نہیں مانتے، یہ اذان انہیں پتہ نہیں حضور نے دلوائی ہے، نہیں جاتے۔ اس لیے کہا تیرا ہے کیس کیوں کر ہو گیا، اور تو مجنون بنا ہوا تھا، تیرا ہے قیس کیوں کر ہو گیا جوش جنوں ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلائی، نہ حرف لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا۔ جیسے کلر زمین ہے نا، وہاں لوگ بیج بوتے نہیں اگتا، ختم رسایا مسلمان تیرا دل بھی کلر ہو چکا، اس میں لا الہ نہیں اگتا، توحید نہیں سماتی، دین کا کوئی نہیں اگتا۔ نہ حرف لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی ناز آئی۔ ساری دنیا میں دہائی مچ گئی کہ مسلمانوں کے دل بانجھ ہو چکے، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہا، کافر بھی تانے دے رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، واقعی کرتوت کوئی نہیں رہا۔ پھر کہتے ہیں تجھے معلوم ہے غافل، یہ آج کی تقریر کا آخر، تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے۔ اے مسلمان کبھی سوچا بے وقوف کہ تو کیا بن چکا؟ فخر کرتا میں حضور کا امتی ہوں، نہیں، تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے۔ کنشتی ساز معمور نواحا ہے کلیسائی، ساز جو تیرا ہے وہ یہودیوں کا بنایا ہوا، جو اس میں نغمے بھرے ہوئے ہیں وہ عیسائیوں کے، تو کافروں کی باتیں تیرے دل میں سما گئیں، اسلام کوئی نہیں رہا۔ تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے، کنشتی ساز معمور نواحا ہے کلیسائی، ہوئی ہے پرورش آغوش بیت اللہ میں تیری۔ وہ پلا بڑا تو تھا تو دین کی گود میں، رسول اللہ کی باتیں ماؤں سے سنتا رہا باپوں، مگر بن کیا گیا؟ ہوئی تھی پرورش آغوش بیت اللہ میں تیری، دل شوریدہ ہے لیکن صنم خانے کا سودائی، مگر تو اب بتوں کا پجاری بن گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ اور آخری شعر میں کہا کہ اب اگر سننی ہے بات سن لا مجھ سے، اقبال نے ایک فارسی شاعر کا کلام کہا کہ بعد آنا تو آ جا، آموختی ازما بکار دیگراں بردی، سبق دین سے تو نے سیکھا تھا کہ جو قول کرو اس کو نبھا دو، یہ اللہ رسول کے کام نہ آیا تو غیروں کی وفاداری میں لگ گیا۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں بردی، ربودی گوہر ازما نثارے دیگراں کر، موتی ہم سے لیا اللہ کے دین سے کہ بات پر آدمی کو پورا اترنا چاہیے، مگر تو کفر کی خدمت میں پورا اترا، ان کی خدمت تو پوری کی، جو کافروں نے کام تیرے ذمہ نبھا دیا، مگر جو اللہ رسول نے کہا نثارے دیگراں کر دی، دوسروں کی خدمت میں وہ موتی لٹا دیا، اللہ کے رسول کا تو باغی اور نافرمان ہو گیا۔ تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، میاں عبد الواحد کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ انہیں پھر یہ توفیق دیتا رہے اور مجھے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دیتا رہے۔ یقین جانے کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی اس سے بڑھ کر کوئی محفل خوش قسمت نہیں، ساری محفلیں بے رونق ہیں، ویران ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در و قیل و قال محمد، جہاں حضور کی بات ہوگی یقین جانے آپ نے آب حیات پی لیا، خضر کی طرح کی زندگی مل گئی، اب نہیں موت آئی، اب قرآن حدیث نہیں سنیں گے، آپ مردہ کھاتے پیتے پھریں، سوٹٹ بوٹٹ پھریں، کچھ نہیں، دین کے لحاظ سے آپ بالکل مردہ لاش ہیں۔ دین اسی شخص کے پاس ہے، کنگال ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مگر اس کے سینے میں ایک دولت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، میرے جیسا کوئی مالدار نہیں، وہ کیا دولت ہے جس کو یہ کافر چاہتے ہیں، ساری دنیا لگی ہوئی ہے، اور اس وقت یہ حرامی باز آئیں گے جب ہم یہ چیز دل سے نکال دیں گے، توبہ وہ نہ وقت آئے۔ کیا کہتے ہیں یہ خلیز، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، سبق دیتا شیطان ان چیلوں کو، بش کو، بلیر کو کہ کر دو مسلمانوں کے بارے میں یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ رسول اللہ کو امتی بھوکا رہے، ننگا رہے، یہ جانے دیتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کو یہ سبق دیا ہے کہ سلیبس بدل دو،
سکول اور کالج کے کورس بدل دو تاکہ روح محمد ان کے جسم میں سے نکال دو، اللہ وہ وقت نہ لائے۔ بس ایک ہی چیز میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم سب کچھ کھو دیں، گم کر دیں، مگر رسول اللہ کا نام ہمارے دل پر لکھا رہے، سب سے بڑی بات۔ صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ مدینہ جا کر یہ ہوا کہہ دے کہ اللہ کے رسول دیوانہ کہہ رہا تھا کہ میری زبان پر یہ اللہ کا نام ہے تیرا۔ صبا یہ جا کے یہ کہہ دے میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ یہی اللہ مرتے دم تک مجھے آپ کو نصیب کرے۔ آپ میرے بھائی ہیں بہن، میری دعا اپنے لیے بھی آپ کے لیے کہ اللہ سب کچھ ہم سے چھن جائے تو کوئی نہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، مگر اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک ہمارے دلوں میں جو رسول پاک کی محبت ہے یہ نہ چھیننا، ہم ایسے نہ محروم ہو جائیں۔ ہم مفلس ہیں، کنگال ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہماری سلطنتیں جاتی رہیں، ہمارے ملک چھن گئے، مگر ایک چیز ہم اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ تیرے رسول کے دیوانے ہیں، یہ نہ ہم کہیں موتی کھو بیٹھیں، ورنہ ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔